اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیر جانا ہار اے بی تیتا میں۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یقیناً پھر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اول تو ہی آخر تو ہی تو سرجان ہارا۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تیارے مائن باپ پتر نہ بھائی ستگرو آگل ہو سے۔ یہاں پر پیر نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ جب میزان کو قائم کیا جائے گا، جب میزان کو قائم کیا جائے گا، تول ماپ قائم کیا جائے گا، کانٹا لگا دیا جائے گا، جس کو ہم گجراتی میں تراجو کہتے ہیں، کہ جب میزان کو قائم کیا جائے گا اور نیکی اور بدی تولی جائے گی، جس کا پلہ نیکی کا بھاری ہوگا کامیاب، خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جنت کی طرف روانہ کر دیں، تو جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کو اجازت ملے گی جنت کی طرف جانے کے لیے، اور جن کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، لبریز گناہوں سے، تو اللہ اس پر رحم کرے۔ بڑا پریشان ہو جائے گا، بڑا پشیمان، گھبراہٹ میں آ جائے گا کہ پلہ گناہوں کا جھک جائے گا، اب بڑا مشکل ہے معاملہ۔ کچھ ایسے بھی ہوگے کہ کچھ ہی نیکیاں گٹتی ہوگی، 2 4 10 20، 2 4 نیکی، 3 نیکی، 2 نیکی، 1 نیکی۔ جب ایک نیکی کے لیے جب اٹکے گا، 2 4 نیکی کے لیے اٹکے گا، تو اللہ پھر اس بندے کو اجازت دیں گے، جا اے میرے بندے جا، حشر کے میدان میں تلاش کر، ہے کوئی تجھ کو چاہنے والا، ہے کوئی تجھ کو ساتھ دینے والا، جا تلاش کر، جا لے کر آ نیکی۔ اب یہ بندے کو جب اجازت ملے گی تو دل میں بندہ سوچے گا، حشر کے میدان میں تلاش کرے گا، دل میں سوچے گا کہ دنیا میں میری ماں بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے بغیر میری ماں کو چین نصیب نہیں تھا، 2 4 نیکی کی ضرورت ہے، میری ماں مجھ کو ضرور نیکی دے گی، میری ماں مجھ کو ضرور نیکی دے گی، تلاش کرے گا، ماں کے پاس پہنچے گا، ماں 2 4 نیکی کی ضرورت ہے، صرف 2 4 نیکی جی۔ ماں کہے گی آج کچھ بھی نہیں، میں نیکی نہیں دے سکتی، ارے دنیا میں میرے بغیر تجھ کو چین نہیں تھا، میرے بغیر تجھ کو دنیا میں قرار نہیں تھا، آج 2 4 نیکی کے لیے تو مجھ کو انکار کر دیتی ہے۔ تو کہا کہ دیکھتا نہیں ہے لوگوں کے حال کیا ہے، لوگوں کے حال کیا ہے، لوگ کتنے گھبراہٹ میں ہیں، کتنے پریشان ہیں، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے۔ اگر مجھ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی کم پڑ گئی، تو میں کیا بھیک مانگنے نکلوں؟ میں کہاں بھیک مانگنے نکلوں گی، اور کون مجھے بھیک دے گا؟ آج میں کچھ نہیں کر سکتی، ماں منہ پھیر دے گی۔ پھر دل میں سوچے گا، باپ نے بڑے ناز سے مجھ کو پالا، باپ میرا ساتھ دے گا، باپ کے پاس جائے گا کہ والد صاحب کچھ نیکی مجھے گٹتی ہے، والد صاحب کہے گا کہ نہیں، آج کچھ بھی نہیں، آج کچھ بھی نہیں، بڑے ناز سے پالا لیکن آج کچھ بھی نہیں۔ بیٹے کے پاس جائے گا کہ بیٹے کی میں نے اچھی پرورش کی، بیٹے کو التجا کرے گا، ہاتھ جوڑے گا، لیکن بیٹا بھی انکار کر دے گا، نہیں آج کچھ بھی نہیں، بھائی بھی انکار کر دے گا، تو پیر نے قیامت کے منظر کو یہاں پر پیش کیا ہے کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا سوا اللہ چاہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان منظر کو پیش کیا ہے۔ پیر نے قرآن کے پھولوں کی خوشبو کی مہک ہم تک پہنچائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ أَوْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ، کہ اس دن سے ڈرو، اللہ ڈراتا ہے قیامت کے روز سے، کہ اس دن سے ڈرو، نہ باپ بیٹے کا بدلہ چکاوے، نہ بیٹا باپ کا بدلہ چکاوے، اس دن سے ڈرو۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں ہے، سورہ ابس میں ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا،
یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، سورہ معارج میں ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، اس دن دوست دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوگے لیکن نگاہ گھما دے گے، نظر کو پھیر دے گے، دیکھنے کی کوشش نہ کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی مجبور لے کر میرے پاس کھڑا ہو جائے، میں خود مجبور ہوں، آج تو میں خود مجبور ہوں، تو دوست اس دن دوست نہ ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن دوست کا حال نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوگے۔ الْأَخِلَّاهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، عدوٌ کہتے ہیں دشمن کو، الْأَخِلَّاهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس دن دوست کا دشمن بن جائے گا، دوست کا دشمن بن جائے گا۔ کیوں دشمن بنے گا؟ دنیا میں تو دوست تھا، آخرت میں قیامت کرو اس کیوں دشمن بنے گا؟ یہ وجہ اس کے لیے ہوگی کہ دنیا میں تو دوستی ہوگی، لیکن دوستی کس لیے ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی؟ گناہوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی کرے گا، شراب کے اڈے پر جانے کے لیے دوستی اس لیے ہوگی کہ جوا کے اڈے پہ جانے کے لیے دوستی اس لیے ہوگی کہ گناہوں کے اڈوں پہ جانے کے لیے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ تو دنیا میں دوستی ہوگی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دشمن بن جائیں گے، نفرت کرنے لگیں گے، تیرے وجہ سے میں برباد ہوا، میرے وجہ سے تو برباد ہوا، دور ہٹ جا، آج تو میں مصیبت میں آ چکا، آج میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس گناہ نے تو مجھ کو برباد کر دیا، ان گناہوں نے تو مجھ کو برباد کر دیا ہے۔ تو دوست کا دشمن بن جائے گا۔ الا المتقین، ہاں پرہیزگار نیک لوگ ہوں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، مسکرائیں گے، ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، ایک دوسرے سے اچھی بات کر پائیں گے، یہ اس لیے کہ ان کی دوستی اللہ کے خاطر ہوگی، اللہ کے طرف بلاتے ہوگے، داعیان الی اللہ ہوگے، اللہ کے طرف بلانے والے ہوگے، بھلائی کا حکم دینے والے ہوگے، گناہوں سے بچانے والے ہوگے، نیکی کرنے والے ہوگے، حلال کی روزی کمانے والے ہوگے، گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہوگے، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے ہوگے، اللہ سے ڈرنے والے ہوگے، اللہ سے معافی مانگنے والے ہوگے، بھلائی کا حکم دینے والے ہوگے، برائی سے روکنے والے ہوگے، اس لیے ایک دوسرے کے دوست ہوگے۔ تو الا المتقین، کل قیامت کے روز صرف اللہ کے چہرے بندے مل سکیں گے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس دن پرسان حال کسی کا نہ ہوگا۔ تو پیر نے یہ قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا سوا اللہ چاہے۔ ہم اس علم سے گزر چکے ہیں کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ، جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسرافیل جو فرشتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو حکم دے گا سرف کو۔ جب پہلی سرف کی جائے گی تو سب کی موت، زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کی موت ہو جائے گی، چاہے مرد، عورت، جانور، پنچھی، انسان، جو بھی ہے سب کی موت ہو جائے گی، کوئی زندہ بچے گا نہیں، سب کی روح برباد ہو جائے گی۔ اور اسی سور کی وجہ سے اتنی بھیانک آواز ہوگی، اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ زمین پر جتنے وہ تو مر جائیں گے، لیکن آسمان والے بھی انتہا پر پہنچ جائیں گے، جتنے آسمان پر فرشتے وہ بھی انتہا پر پہنچ جائیں گے۔ اب سناٹا ہے، خاموشی ہے، کوئی آواز دینے والا نہیں، کوئی آہٹ کرنے والا نہیں۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرنا چاہے گا تو پھر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کر دیا جائے گا، چلو پھر سے سر پھونک دو۔ پھر دوسری جب سر پھونکی جائے گی تو زمین سے جتنے لوگ ہو گئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری زمان تک، انتہا تک، جتنے انسان ہو گئے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، جتنے انسان ہو گئے زمین سے سب کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ اپنی قبروں میں ہو، چاہے ریگستان میں ہو، چاہے پہاڑ کی ٹوچ پر ہو، چاہے سمندر کے تہے میں ہو، چاہے بیابان جنگل میں ہو یا باغ و بہار میں ہو، جہاں پر بھی ہوگے یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اور جیسے زمین سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہر جگہ سے جب نکلیں گے تو اس وقت قیامت کا منظر جب دیکھیں گے کہ زمین کو تھر تھرا دی جائے گی، زمین کانپتی ہوگی، اور یہ قبروں سے، اپنی زمین سے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے، یہی حال ہوگا ان کا۔ ایک طرف آسمان سے ستارے گرتے ہوگے، پہاڑوں کو ریزہ کر دیا گیا ہوگا، کچھ پہاڑ بادل کی طرح اڑتے ہوگے، آسمان سے ستارے گرے گے، سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا اور آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر انہیں بے ہوشی چھا جائے گی، اس طرح چلیں گے نشے میں، جس طرح نشے میں چلتے ہوگے، لیکن وہ نشے میں نہ ہوگے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ جب تو دیکھا گا کہ لوگ
نشے میں ہے، نشے میں، وما ہم بسکارا، لیکن نشے میں نہ ہوگے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اس دن، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ سورہ کاف میں ہے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، قبر سے جب نکلیں گے تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، جب یہ زمین سے نکلیں گے تو سورہ کاف میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک آگے بڑھانے والا اور ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ سورہ کاف میں ہے کہ جب زمین سے نکلے گا تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک اس کو آگے بڑھانے والا ہوگا اور ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا۔ جب نیک بخت ہوگا تو اعمال نامہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا، وہ سیدھے ہاتھ میں اس کو دے گا، فرشتہ اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے گا، سلام پیش کرے گا، مبارکباد دے گا کہ دیکھو تمہارا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، چلو آگے بڑھیے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا، چلیے آگے چلیے، چلیے آگے چلیے، چلیے آگے چلیے۔ اور جن کا اعمال نامہ گناہوں سے لبریز ہوگا تو اس کو الٹے ہاتھ میں فرشتہ اعمال نامہ دے گا، اعمال نامہ دیکھ کر گھبر جائے گا، کانپنے لگے گا کہ یہ تو اعمال ایسے ہے کہ جہنم کو دے گا ہی کہ یہ فوراً مجھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اعمال نامہ دیکھ کر ڈرنے لگے گا، کانپنے لگے گا، قدموں کو جما دے گا، فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے گا، فرشتوں سے کہنے لگے گا کہ مجھے آگے مت بڑھاؤ، مجھے آگے رونے لگے گا، آگے مت بڑھاؤ، آگے مت بڑھاؤ۔ فرشتے کہے گئے تو ہم کو اللہ کا حکم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے آگے ہم کچھ نہیں سکتے۔ یہ ضد کرے گا، قدموں کو جمانے کی کوشش کرے گا، جب قدموں کو جمانے کی کوشش کرے گا تو فرشتے دھکیلیں گے، چلو آگے بڑھو، چلو آگے بڑھو، چلو آگے بڑھو۔ تو جب قبروں سے نکلیں گے انسان تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک آگے بڑھانے والا، نیک بخت ہے تو بڑی عزت کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور گناہ گار ہے تو اس کو ڈھکیلا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سارے لوگوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، جب قبروں سے نکلیں گے یا زمین سے نکلیں گے تو ہر انسان کی جو شکل دنیا میں ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، لیکن جیسے اعمال ہو گئے ویسے اس کے جسم کی شکل بدل دی جائے گی، چہرہ بالکل جیسا تھا ویسے ہی رہے گا جو دنیا میں تھا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، ہم اللہ کی قدرت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جس مالک نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو روزی پہنچائے، جو آسمان سے پانی برساوے، زمین سے فصل پیدا کرے، سب کو جانے، نہ جانے تو اللہ کو نہ جانے، خدا کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، خدا کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کے پہلے اے اللہ کے بندو، میں بھی شامل ہوں تمہارے ساتھ، مجھ کو بھی ڈرنا ہے اللہ سے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بڑے بڑے فرشتے، سارے فرشتے خاموش، پیغمبر کو بھی جن کو اجازت ملیں گی صرف وہی بات کر پائیں گے، کچھ کوئی ہل نہیں سکتا جگہ سے۔ تو چہرہ تو سب کا الگ الگ اللہ نے دیا ہے، آدم سے لے کے آج کے زمانے تک سب کا چہرہ الگ الگ ہے، آدم سے لے کے آج کے تک سب کا چہرہ الگ الگ، اور آج سے لے کے قیامت تک سب کا چہرہ الگ الگ ہوگا۔ قیامت کے حشر کے میدان میں سارے لوگ آدم سے لے کے انتہا تک سارے کے سارے انسان کھڑے ہو گئے، لیکن سب کا چہرہ الگ الگ ہوگا، الگ الگ ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا کمال ہے۔ یہ ایک ہی نشانی اگر انسان سوچ لے تو اس کو اللہ کی حقیقت جاننے کے لیے کافی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو چہرہ جیسا تھا ویسا رہے گا، لیکن جسم اعمال کے مطابق ان کو شکل دی جائے گی جسم کی۔ مثال کے طور پر دنیا میں فخر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی جان پر، اپنی عزت پر، اپنے مقام پر، اپنے تخت پر، اپنے تاج پر، اپنے ماحول پر فخر کرنے والا ہے، تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو چوٹی کی شکل عطا فرمائیں گے۔ چہرہ تو جیسا تھا ویسا ہی، لیکن شکل چوٹی کی، شکل چوٹی کی۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب چوٹیاں راستے پر چلتی ہے تو لوگ کچل ڈالتے ہیں، انجان میں اس چوٹی کو کچل ڈالتے ہیں، اس کی جان پرواز ہو جاتی ہے، اس کی فوراً موت ہو جاتی ہے۔ کچھ نادان کچھ انجانے میں کرتے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر قدم رکھ دیتے ہیں بے رحمی سے۔ دل میں رحم ہونا چاہیے، جیسے ہماری جان ہے ویسے ان کی بھی جان ہے۔ کل قیامت کے روز ان چیزوں کا بھی ہم کو حساب دینا ہے۔ ہم بے رحمی سے ہم سمجھتے کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ہمارا کوئی حساب لکھنے والا نہیں، 2 فرشتے برابر حساب لکھتے ہیں۔ لوگ
بھول سکتے ہیں، انسان بھول سکتا ہے، اللہ کے یہ فرشتے بھول نہیں سکتے، برابر لکھتے ہیں۔ تو دل میں رحم ہونا چاہیے، دل میں مخلوق کے لیے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے، تو کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں۔ تو جب قدم رکھتے ہیں تو چوٹی مر جاتی ہے، اس کی پوری پرواز ہوتا ہے، ایک لمحے سے کم اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، اس کو پھر بعد میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے روز جن لوگوں نے فخر کیا ہے، حد سے زیادہ لوگوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق ان کے جسم کی شکل دیں گے، ان کو چوٹی کے برابر کر دیا جائے گا، چوٹی کی طرح چلیں گے لوگ۔ حشر کے میدان میں اتنے لوگ، کافی تعداد میں لوگ چلتے ہوگے تو اس کو کچلتے چلے جائیں گے، کچلتے چلے جائیں گے، کچلتے چلے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کی چوٹی کو موت آ جاتی ہے، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت کے ساتھ اس کی تکلیف بھی ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں اس بندے کو موت نہیں ہوگی، لوگ کچلتے چلے جائیں گے، لوگ کچلتے چلے جائیں گے اور وہ آہ بھرتے رہے گا، یہاں تک کہ حساب و کتاب لوگوں کا چلتے رہے گا۔ تو شکل تو جیسی ہے ویسی، چہرہ جیسا تھا ویسا ہی، لیکن انسان جسم کی شکل بدل دی جائے گی۔ ایک بالش کسی نے اگر زمین کو غصب کر لی ہے، ہڑپ کر لی ہے، ظلم سے کسی مجبور کی زمین کو غصب کر لی ہے، تو کل قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور جس نے غصب کر لی ہو جب میزان کے پاس آئے گا تو جس کی زمین لے لی ہے وہ بیچارہ مجبور آئے گا اللہ کے پاس، اے اللہ تو میرا فیصلہ کرا دے، تو انصاف والا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، انصاف تجھے پسند ہے، کیا ہے اے میرے بندے کہ اس نے میری زمین غصب کر لی، اس نے میری زمین غصب کر لی، میری زمین ہڑپ کر لی، میں نے ہاتھ جوڑے کہ میری زمین، میں مجبور ہوں، میں غریب ہوں، مجھ کو پریشان مت کر، تو اس نے اپنی طاقت دکھا دی، اس نے مجھ کو اپنی طاقت دکھا دی، میں کمزور تھا اس وقت، یہ طاقتور تھا، اللہ فرمائے گا ہاں اس وقت یہ طاقتور تھا لیکن میں طاقتور ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں فیصلہ کرا دوں گا۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو مجبور کرے گا، جا اس زمین جس نے تُونے جبرن اس پر ظلم کرتے ہوئے تُونے حاصل کی ہے، اس زمین کو کھود، 7 زمین تک کھود، 7 زمین تک۔ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کریں گے جب تک کہ حساب و کتاب چلتے رہے گا، جب حساب و کتاب جب انتہا پر پہنچے گا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے، 7 زمین کھود کر پھر قیامت کے روز اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور 7 زمین کو نیکلیس بنا کر، رنگ بنا کر، گلے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ زمین کو ہڑپ کرنے والا ہے، زمین کو غصب کرنے والا ہے۔ لوگ دنیا میں غصب کر لیتے ہیں چھوٹی بڑی جگہ، لیکن بھول جاتے ہیں کہ نقصان کا یہ دھندا ہے یا فائدے کا دھندا ہے، یہ تجارت نقصان کی ہے یا فائدے کی ہے۔ اللہ کے چہیتے بندے جو محنت کی روٹی کھانے والے، حلال کی روزی کھانے والے، بال بچوں کی پرورش کرنے والے، گھر والوں کا خیال کرنے والے، رشتہ داروں پر احسان کرنے والے، پڑوسی پر رحم کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، گناہوں سے ڈرنے والے، گناہوں سے معافی مانگنے والے، اللہ کے چہیتے بندے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب نیکی کے کام کرتے ہوگے اور ان کا پلہ بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 14ویں کی چاند کی طرح ان کو شکل عطا فرمائیں گے، 14ویں کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو شکل عطا فرمائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جب صاف ہوتا ہے اور 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، سارے لوگ دیکھ کر اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی ٹھنڈک دل تک پہنچتی ہے، تو 14ویں کا چاند دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے روز اللہ کے چہیتے بندے جو بھلائی کے کام کرنے والے ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو 14ویں کے چاند کی طرح شکل عطا فرمائیں گے، سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ بڑا نیک انسان، بڑا پرہیزگار انسان ہے۔ تو قیامت کے روز یہ حال ہوگا کہ قبروں سے تو نکلیں گے، چہرہ تو جو تھا ویسا ہی رہے گا، لیکن اعمال کے مطابق جسم کی شکل بنا دی جائے گی اور اسی حال میں ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پھر فرماتے کہ تیرے مائیں نہ باپ پتر نہ بھائی سدگر آگل ہو سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اس دن نہ ماں تو تیری ہوگی، نہ باپ تیرا ہوگا، نہ بیٹا تیرا ہوگا، سدگر آگے ہوگے۔ سدگر، ست کہتے سچ کو، سچ کو، سچے بندے اللہ کے ہوگے، وہ آگے آگے ہوگے، بالکل آگے قیامت کے روز، بالکل آگے۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں دنیا میں جتنے بھی انسان ہے جو بھی مقام والے ہیں، سب سے اونچا مقام پیغمبر کا ہے، سب سے اونچا مقام پیغمبر کا ہے۔ اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر نازل فرمائے، ان میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ 313 رسول ہے، 313 کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، 313 میں بھی اللہ نے اور لوگوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ قیامت کے روز جو بالکل مقام والے ہیں وہ آگے نظر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ السلام، ان لوگوں کا ذکر خیر آتا ہے، بالکل آگے ہو گئے. تو آگل تو سچ کہتے ہیں، سچ کو، سچائی پہ چلنے والے سچے اللہ کے جو بندے ہیں وہ آگے ہو گئے. ان میں بھی پیغمبر میں بھی اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا وہ آگے ہو گئے. ان کے بعد ان کے اتباع کرنے والے ہو گئے، ان کے ساتھ دینے والے ہو گئے، اور اولیاء کرام ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، وہ ان کی اتباع کرنے والے ان کے پیچھے ہو گئے. تو قیامت کا منظر ہوگا. تو پیر نے یہاں پر قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے. قرآن کریم میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیر نے قرآن کے پھولوں کی مہک کی خوشبو ہم تک پہنچائی ہے، ہم تک پہنچائی. یہ سارا ذکر قرآن کریم میں ہے. سورہ واقعہ میں وہاں پر ارشاد ہے اذا وقعت الواقعہ، کہ جب کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیس لوقتہا کاذبہ، اس دن کوئی انکار نہیں کر پائے گا. 1,00,000 سے جتنے بھی پیغمبر آئے، زیادہ یا جو بھی ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے لوگوں کو یہی تعلیم دی، یہ ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. جب سر جھکاؤ تو اسی پاک ذات کے سامنے سر جھکاؤ. ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. وہی سننے والا ہے، سب سے بہتر وہی سننے والا، جاننے والا، عطا کرنے والا ہے. جب سر جھکاؤ تو اللہ کی پاک ذات کے سامنے جھکاؤ. ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی پاک ذات کے سامنے اٹھاؤ. معافی مانگو تو اللہ سے کرو. اللہ قرآن کریم فرماتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، تمہاری مغفرت کون کر سکتا ہے؟ اللہ سوا. اللہ کے سوا کون مغفرت کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے یہ. ہاں، تو جتنے پیغمبر آئے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. تو جتنے بھی پیغمبر آئے، پھر اللہ کے پیغمبر یہ بھی تعلیم دیتے تھے کہ دیکھو مان لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے، خدا کا انکار کرو گے، خدا کے قانون کا انکار کرو گے، تو پھر تم کو خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے روز تم کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ انکار کرتے تھے. ارے کون دیکھنے گیا؟ امت کے لوگ انکار کرتے تھے کہ کون دیکھنے گیا، اتنے سالوں کے بعد کون کھڑا کر دے گا، ہم تو نہیں مانتے. جھٹلا دیتے تھے پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں بھی عرب کے لوگ آتے تھے، مرے ہوئے انسان کی ایک سافٹ ہڈی لے کر آتے تھے، ہاتھ میں ایسا بھوسا بنا کر بتاتے تھے اے محمد کیا ہم بھوسا ہو جائیں گے؟ کیا اس کے بعد بھی کیا ہم کو تیرا خدا کھڑا کر دے گا؟ اتنا بھوسا ہو جائیں گے اور پھر برسوں کے بعد پھر کیا کھڑا کر دیا جائے گا؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کو پھر کھڑا کر دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرماتے کہ ہاں پھر سے تم کو کھڑا کر دیا جائے جس طریقے سے تم کو پہلی بار تم کو پیدا کیا اللہ نے. تو پھر بھی انکار کرتے تھے. تو دنیا میں لوگوں نے انکار کیا، لیکن قیامت کے روز جب اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے کہ زمین کو پھاڑ دی گئی، آسمان کو پھاڑ دیے گئے، ستارے گر رہے ہیں، سورج قریب ہے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، ہر چیز کو ہلا کے رکھ دی گئی ہے، تو اس وقت انکار نہ کر پائیں گے بلکہ بےہوشی ان پر چھا جائے گی. اس طرح چلے گے جیسے نشے میں چل رہے ہیں، نشے میں چل رہے. اس دن کوئی انکار نہیں کر پائے گا. تو اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت برپا ہوگی، لیس لوقتہا کاذبہ، کوئی کاذبہ یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا. خافضۃ رافعۃ، کچھ لوگوں کو اللہ پس کر دیں گے، کچھ لوگوں کو اللہ گرا دیں گے. جو گنہگار ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو گرا دیں گے، پس کر دیں گے، دھسا دیں گے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرماوے. اللہ ہماری سب کی حفاظت. خافضۃ رافعۃ، کچھ کو خافضۃ کچھ لوگوں کو گرا دیں گے، رافعۃ کچھ لوگوں کو رفع یعنی اونچا کر دیں گے. اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ عزت کا مقام عطا فرمائے، ان کو مقام تک پہنچا دے. خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین کو ہلا دی جائے گی، تھر تھرا دی جائے گی. یہ قرآن کریم میں اللہ نے قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے. پھر قرآن کریم میں خلاصہ ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، قیامت کے روز 3 حصوں میں ہم تقسیم ہو جائیں گے. 3 حصوں میں، جو پیر کہتے ہیں نا ست گر آگل ہو سے، 3 حصوں میں جو اللہ کے چہیتے پیغمبر مقام والے وہ سب سے آگے ہو گئے، اور ان میں بھی جن کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اور ایک فضیلت عطا فرمائی وہ آگے ہو گئے بالکل. ان کے بعد جو سارے پیغمبر اور پھر بعد میں ان کے اتباع کرنے والے سب سے آگے اللہ کے چہیتے پیغمبر ہو گئے، سب سے آگے. اور پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے انسان، جو نیک ہو گئے
جن کے اعمال نامے میں نیکیاں بھری ہوگی، جن کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سیدھے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور جن کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو الٹی طرف جگہ دی جائے گی۔ 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن، سورج بالکل قریب ہے، لوگ پریشان ہے، بے بس ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ کسی کو شکایت کر سکتے، بے بس ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، کیا کریں ہم، کیا کریں، حساب و کتاب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، پریشان ہو کر پھر تلاش کریں گے کہ ہم جاوے کچھ نیک لوگوں کو پکڑے جو عرش کے سائے میں ہے، وہ یا سیدھے ہاتھ والے ہیں، ان کو جا کر ہم التجا کریں کہ اللہ کے پاس جا کر گریازاری کرے، التجا کرے کہ کم سے کم حساب تو شروع کر دے، ہم تو یہ مر چکے ہیں، بے موت ہم مر چکے ہیں، خدا کے پاس جا کے التجا کرے۔ تو یہ قیامت کے منظر کو پیش کیا۔ پھر یہ لوگ جو ہے کچھ عقل مند لوگ ایک ڈیلیگیشن بنا کے اللہ کے چہیتے پیغمبر کی خدمت میں جانے کی کوشش کریں گے، دل میں سوچیں گے کہاں جاوے، تو سوچیں گے سب سے اونچا مقام تو پیغمبر کا ہے، ہم پیغمبر کے پاس کس کے پاس جاوے، پیغمبر میں بھی کس کے پاس جائے۔ آخرکار یہ مشورہ کریں گے اور نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم آدم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ہم آدم، ہمارے والد صاحب ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی، ایک خطا پر برسوں تک روتے رہے، اللہ نے ان کے آنسوں کو قبول کر دیا، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، اللہ نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا، اللہ نے نبی بنایا، اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ ہم اب ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں، ہم ضرور آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ضرور آدم علیہ السلام ہماری بات کو رکھ لیں گے، اور ضرور ہماری سفارش کریں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رکھ لیں گے، اور ہمارے لیے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس طریقے سوچتے ہوگے، اور پھر یہ ڈیلیگیشن آدم علیہ السلام کی خدمت میں جانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ آنے والے قسط میں، آنے والے ایپیسوڈ میں آگے جو پیغمبر کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔